عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ انہیں خدا بنایا جاتا. ہاں بزرگ بابوں کو شوق تھا کہ وہ اپنی عبادت کرواتے تھے, اور عبادت کیسے؟ حلال اور حرام کے فتوے دیتے تھے اپنی مرضی سے. اور وہی حدیث ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی, جامعہ ترمذی میں موجود ہے. شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے نقل کیا ہے. وہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس حدیث کو لیا. ابن جریر طبری نے تفسیر کے اندر اسے نقل کیا. ابن کثیر نے بھی نقل کیا. مسلمانوں کے تمام مفسرین اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اس آیت کی شرح میں. ایون شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندھی تقلید کے خلاف بھی اس آیت اور حدیث کو کوٹ کیا. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عدی ابن حاتم, جو حاتم تائی تھے عرب کے مشہور فیاض, ان کے بیٹے تھے, اچھے باپ کے جینز تھے. اللہ نے ہدایت دے دی, اسلام قبول کیا, صحابی بن گئے. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے گلے میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی. تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عدی, اس بت کو توڑ کر پھینک دو. یعنی یہ صلیب کا نشان بھی بت ہے, ایک سمبل کے طور پر. وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے, اور وہ یہ آیت کوٹ کی, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ کرسچنز نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو, رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ہم نے تو اپنے مولویوں کی کبھی عبادت نہیں کی, تو یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے مولویوں اور جوگیوں یعنی احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. کیوں؟ شریعت کا کسٹوڈین وقت کا پیغمبر ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا. اب اگر کوئی مولوی اور صوفی بھی کتاب اللہ کو اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر خود سے حلال اور حرام کو ڈیفائن کرے گا نا, تو گویا وہ مولوی تمہارا رب ہے, کیونکہ شریعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مولویوں کو سجدہ کرتے تھے جا کے. وہ ان کے حلال اور حرام کے فتووں کو بغیر تحقیق کے مانتے تھے. اچھا میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ اس کے جواب میں اگر کوئی حنفی صحابی ہوتا تو وہ آگے سے کہتا کہ جی یا رسول اللہ علماء سے پوچھ کی تو چلنا چاہیے. یہ تو یہی کہتے ہیں نا, علماء سے پوچھ کے چلیں. تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ اے عدی ابن حاتم, تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے, تمہارے بابوں کا خدا اور. عام آدمی نے تو عالم سے ہی پوچھنا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کی بات کو بھی آپ نے بغیر تحقیق کے نہیں ماننا. نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ تم ان مولویوں کے کہنے پہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے. تو سارے یہی کرتے ہیں نا, اس میں کون سا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو پس پش ڈال دینا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان سے کہو اگر مجھ سے بحث کرنی ہے نا, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو, یا انبیاء کے آثار, سنت, علم چل رہا ہو, وہ لے کر آؤ, اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو تو. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے. نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.